رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ کیا ہے؟ تأمل الغنى وتخشى الفقر، ایسا صدقہ کہ اگر تم نے صدقہ نہیں کیا تو تمہیں امید ہے کہ اس پیسے سے اور پیسہ بنا لوں گا، اور اگر کر دیا تو ڈر ہے کہ کہیں فقیر نہ ہو جاؤں۔ اس کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا وہ سب سے زیادہ بہترین۔ یہ والا صدقہ وہی کرے گا جو اس دنیا سے محبت نہیں کرتا، مرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ خاندانی زندگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ صحابہ میں کی زندگی بڑی خاندانی تھی، دنیا سے محبت نہیں کی انہوں نے کہا مسافر خانہ ہے۔ صدقات و خیرات سے سب سے زیادہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا سے محبت کتنی کرتا ہے، نمازوں سے نہیں پتہ چلتا۔ نماز تو بڑے بڑے لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں نا، 54 پہ جان دیتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کے دل میں اس دولت کی کتنا عشق ہے اس کا پتہ آپ کے صدقات و خیرات سے چلتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ خرچ کتنا کرتے ہو، کھلاتے کتنا ہو، کھانے سے تھوڑی پتہ چلتا ہے۔ آج کل کھانے کو دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہیں اس کے دل میں اللہ رسول کی کتنی محبت۔ یہ کونڈے بھی کھاتا ہے، یہ تیجے بھی کھاتا ہے، یہ 12ویں کے کھانے بھی کھا رہا ہے، یہ 11ویں کی نیاز بھی کھا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اس سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں نبی کے نام پہ کوئی کھانا نہیں چھوڑتا یہ، ماشاءاللہ۔ اللہ اس کے رسول سے بہت محبت ہے اس کو، ہے بھائی؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو یہ لوگوں یہ گچی پکڑ کے رکھنا، یہ حرص علی المال والا، یہ موضوع ایک دم چینج ہو جاتا ہے نا۔ لوگوں میں ایک بڑی شکایت ہے، ایک طرف یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی بن جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اپنے بچوں کو اس لیے مولوی نہیں بناتے نا، اس لیے نہیں بناتے نا مولوی بنیں گے تو کھائیں گے کہاں۔ دوسری طرف ہی کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں یہ مولوی، میں ایبٹ آباد گیا، کہیں بھی سفر ہونا سب سے زیادہ ٹینشن اس کی ہوتی ہے کہ کھانا بہت پڑے گا۔ پشاور میں آدمی کھائے بغیر واپس آ جائے، پشاور والے لوگ دنیا چھوڑ دیتے ہیں، مہمان کو ٹھونسے بغیر، کھلائے کا لفظ ہلکا ہے، کھانا ٹھونسے بغیر نہیں چھوڑتے۔ میرا اتنا شدید پیٹ خراب ہوا ہے، رات کو ایسا درد پیٹ میں، پشاور میں تھا رات کو، میں صبح کی فلائٹ تھی 7 بجے، پوری رات نہیں سویا، درد، ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بھائی نہیں کھانا یار، اللہ کا۔ وہ پشاور کے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب تو ہمارے گھر آیا ہے بغیر کھائے جائے۔ میں نے کہا وہ بھائی اس کے گھر بھی گیا تھا، کھا لیا تھا نا، اب کیسے کھاؤں یار؟ یہ وہ کہہ رہا، وہ مجھ پہ، میں جب اسے کہہ رہا ہوں کیسے کھاؤں تو وہ الٹا مجھ پہ حیران ہو رہا ہے، یعنی آپ کیسے کھاؤ یہ اتنا اہم نہیں ہے، ہم مہمان کو کھلائے بغیر بھیج دیں، یہ اس کی نظر میں زیادہ تعجب کی بات۔ پھر بغیر پوچھے لا کے رکھ دیتے ہیں کھاؤ۔ تو وہی ہوا پیٹ میں جو درد۔ میں نے کہا اللہ، لوگ مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کھائیں گے کہاں سے، تو ٹھوستا ہے مولویوں کے بھائی، کھلا ٹھوس رہے۔ کھانے کے بارے میں ایک اصول یاد رکھو، محبت اپنی جگہ، لیکن جو ہے نا اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ پوچھ لیا، جب کہہ دیا نہیں تو اس کا مطلب ہے، پنجاب والوں کے کھانے الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ سری پائے، صبح ناشتے میں چھولے چنے چاٹ، وہ پورا دسترخوان پہ اتنا لا کے رکھ دیا۔ وہ بھائی نہیں کھا سکتے، اللہ کے بندو نہیں کھا سکتے بھائی، تو کہہ رہے ہیں سب آپ کے لیے بنایا ہے۔ اللہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو جزائے خیر دے، وہ اس معاملے میں بہت سخت ہیں، ان کو کسی کا باپ بھی نہیں کھلا سکتا حقیقت ہے، یہ میں نے دیکھا ہے۔ لیکن وہ عمر کے اس حصے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کی بات پہ لوگ ناراض نہیں ہوتے۔ کبھی ان کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوا نا تو کھانا لا کے رکھا گیا، وہ دسترخوان پہ لوگوں نے بڑی پرتکلف دعوت، بکرے اور مچھلی اور یہ اور وہ نہیں ہاتھ لگاتے۔ اب میزبان کہہ سکتا ہے یہ آپ کے لیے بنایا ہے، تو وہ بزبان حال جواب دیتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اس کے لیے نہیں بنایا۔ اعتدال، رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے نا۔ تو ٹھیک ہے، میزبان وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کی محبت تھی،
لأحبتی ان یملؤوا بالصافیات الاکوبا وعلیہم ان یبذلوا وعلی الا اشربا. متنبی کہتا ہے شراب خانے میں پہنچ گیا, اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے, تو دوست پی بھی رہے ہیں اور اس کو پلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میرے دوستوں کے لائق یہی ہے کہ پلائیں, لیکن مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں نہ پیوں. ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ پلائیں, اور میری غیرت کا تقاضا ہے کہ میں نہ پیوں, کیونکہ میں شراب کے نشے کا عادی نہیں ہوں. یہ اگر نہ پلاتے تو مجھے غصہ آتا کہ یار تم تو پیتے ہو تو تمہیں تو پلانا بھی چاہیے نا, مہمان کو اکرام کرنا چاہیے, لیکن مجھ پر لازم ہے کہ میں نہ پیوں کیونکہ میں شراب کے نشے کا عادی نہیں. بھائی پھر کس چیز کے نشے کے عادی ہو؟ کہہ رہے حتی یکون الباثرات, میں تلوار جب چلتی ہے میدان جنگ میں اور لڑائی ہوتی ہے تو اس کی تلواروں کی جھنکار سے جو نشہ پیدا ہوتا ہے نا, اطربا, مجھے اس میں نشہ آتا ہے. تو مجھے اگر کسی کو چاہیے کہ نشے میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا, متنبی کے بارے میں کہہ رہا ہوں, کہ مجھے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نشے اور مستی میں آ جاؤں تو میدان جنگ گرم کرو, اس میں مجھے دعوت دو. خلق اللہ للحروب رجالا ورجالا لقصعة وسریدی. شاعر نے کہا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو جنگوں کے لیے پیدا کیا, کچھ کو سرید اور پیالے کے لیے پیدا کیا, حلوے مانڈے کے لیے پیدا کیا اللہ نے. اور اذا تکون کریہۃ ادعا لها واذا یحاص الحیث یدعا جندب. شاعر کہتا ہے جب میدان جنگ ہوتا ہے نا لوگ مجھے دعوت دیتے ہیں, اور جب حلوے کی پلیٹیں ہوتی ہیں تو جندب کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. تو ہر ایک کی ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں, انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بولو بھائی, کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. تو یاد رکھو اگر ابھی آپ کے دل میں موت سے بہت زیادہ نفرت ہے تو اس کو ختم کر لو, بڑھاپے میں یہ ختم نہیں ہوتی. اگر ابھی آپ کی طبیعت میں کنجوسی ہے, پیسے خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے, تو ابھی سے اس کنجوسی کو ختم کر لیں. بڑھاپے میں یہ کنجوسی کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گی. اور اگر ابھی سخاوت پیدا کر لی تو بڑھاپے میں یہ سخاوت اور زیادہ بڑھ جائے گی, ہٹو بچوں ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا میرے دادا بڑے سخی تھے, کہتے ہیں نا میرے نانا بڑے سخی تھے, میرے دادا بڑے سخی. تو وہ دادا اس لیے بڑے سخی کے جوانی میں صرف سخی تھے, بڑھاپے میں بڑے سخی بن گئے. دیکھو یہ قبلہ بڑے حکیم لکھا ہوتا ہے نا, وہ تو اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن بعض واقعی بڑے حکیم ہوتے ہیں. تو یہ بوڑھے ہوتے ہیں, جوان بڑا حکیم نہیں ہوتا, جوانی میں صرف حکیم ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں پہ تجربے کرتے کرتے ان کو قبرستان پہنچا کے بڑھاپے میں کیا بن چکے ہوتے ہیں؟ قبلہ بڑے حکیم. جوانی میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اتنا ماہر نہیں ہوتا, بہت سو پہ ٹیکے لگا کے تجربے کر کے بالآخر بڑھاپے میں ہم کہتے ہیں یہ ایک ریلائبل ڈاکٹر ہے, تجربے کار ہے, بوڑھا. تو بڑھاپے میں ہر خصلت, جسم کمزور ہوتا ہے, اندر کی خصلتیں اچھی ہوں یا بری ہوں وہ بڑھتی ہیں. صحابہ نے جوانی میں موت سے نفرت ختم کر دی. ایک موت سے طبعی طور پر تو ہر ایک کو ڈر لگتا ہے, وہ تو سب کو لگتا ہے, وہ کسی کو ختم نہیں ہو سکتا.